الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، حضور سرور کائنات امام الانبیاء خاتم الانبیاء امام المرسلین خاتم النبیین رحمۃ للعالمین ہیں۔ حضور وجہ تخلیق کائنات ہیں، سرور کونین ہیں، رحمۃ للعالمین ہیں۔ بآواز بلند درود شریف پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی زندگیوں میں ایک مرتبہ پھر سے جمعۃ المبارک کا یہ بابرکت دن نصیب فرمایا ہے۔ ہم اس بات پر بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی اور غلام بنایا ہے۔ حضور ہمارے آقا و مولا ہیں، ہم آپ کے امتی اور غلام ہیں، اور ہم اس نسبت پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان عظیم ہے۔ حضرات گرامی، آج کے خطبہ جمعہ کا جو عنوان ہم نے منتخب کیا ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے حوالہ سے ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں۔ نبوت کی مہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم نبوت کی مہر عطا فرمائی گئی ہے۔ آپ تاجدار ختم نبوت ہیں، آپ کے بعد اور کوئی نبی اور رسول نہیں ہے۔ اس عقیدے کو سمجھنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور نہایت ضروری ہے۔ اور آج کے اس پرفتن دور میں جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کو نت نئے طریقوں سے مختلف حیلوں بہانوں کے ذریعہ سے نشانہ بنایا جا رہا ہے، آپ کی گستاخیاں کی جا رہی ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور ختم نبوت پر نت نئے طریقوں کے ذریعہ سے وار کیے جا رہے ہیں، تو اس دور کے اندر وقت کی اہم ضرورت ہے اور ایمانی تقاضا ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے مسئلے کو اور اس عقیدے کو اپنے ذہن میں بٹھائیں، اس کو خوب اچھی طرح سمجھ لیں اور پھر اس عقیدے کا تحفظ بھی کریں۔ سورۃ الاحزاب کی جو آیت قرآن پاک سے میں نے تلاوت کی ہے، اللہ رب العالمین اس آیہ مبارکہ کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، آخری نبی ہیں، یعنی کہ آپ کے بعد اب اور کوئی نبی دنیا میں تشریف لانے والا نہیں ہے۔ سلسلہ نبوت کو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم فرما دیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے جو انبیاء کا، رسولوں کا
انسانوں کی ہدایت کے لیے، دنیا کی صحیح معنوں میں رہنمائی کے لیے جو سلسلہ انبیاء کا شروع کیا گیا تھا، وہ بالآخر نبی رحمت للعالمین حضور نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر ختم ہوتا ہے۔ آیت کا شان نزول تو کچھ یوں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں اس آیت سے کے نازل ہونے سے پہلے تک اور زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ کسی کے بچے کو لے کر پال لیا کرتے تھے، جسے لے پالک کہا جاتا ہے۔ پھر اس بچے کو بھی وہ تمام حقوق حاصل ہوتے تھے جو اپنی اولاد کو حاصل ہوا کرتے ہیں، یعنی کہ جو شخص کسی بچے کو پالتا تھا وہی اس کا باپ مانا جاتا تھا، اور اس بچے کو بھی اپنے اس باپ کی طرف سے تمام حقوق جائیداد میں اور وراثت میں حاصل ہوا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا کر رکھا تھا، لیکن جیسے ہی سورۃ الاحزاب کی یہ آیات اور اس سے پہلے ادعوہم لآبائہم ہوا اقسط عند اللہ والی آیات نازل ہوئیں کہ کسی کا لیا ہوا بچہ اپنا بچہ نہیں ہو سکتا، ان کو ان کے باپ کے نام سے ہی پکارا جائے گا، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے کو، اس رسم کو ہمیشہ کے لیے مٹانا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کچھ حالات ایسے بنا دیے کہ حضرت زید کی جو بیوی تھیں ان کے ساتھ نبھ نہ سکی، اور بالآخر بات طلاق تک پہنچ گئی، اور اللہ کا یہ حکم آ گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے صحابی حضرت زید کی بیوی زینب کے ساتھ نکاح کر لیجئے۔ جب یہ خبر عام ہوئی تو ایک طوفان بدتمیزی کھڑا ہو گیا، لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرنا شروع کر دیں۔ کفر و جاہلیت کا وہ زمانہ جہاں ہر سمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن اور دشمنان اسلام اس بات کی تلاش میں رہتے تھے کہ کوئی بات ہمیں ملے تاکہ ہم اسلام اور پیغمبر اسلام کا صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ مذاق اڑا سکیں۔ جب یہ بات لوگوں تک پہنچی تو ایک شور برپا ہو گیا کہ دیکھیے اپنی بہو کے ساتھ نکاح کرنا چاہتے ہیں، اپنے بیٹے کی جس نے اپنی بیوی کو طلاق دی ہے اس کی مطلقہ کے ساتھ، اس کی طلاق شدہ بیوی کے ساتھ نکاح کرنا چاہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیہ مبارکہ کے اندر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کچھ یوں بیان فرمائی ہے کہ زید نہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں، بلکہ زید تو درکنار حضور تمہارے مردوں میں سے کسی کے بھی باپ نہیں ہیں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، تو زید کی بیوی ان کی بہو کیسے ہو سکتی ہے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت زینب سے نکاح بے شمار مفید فائدہ مند ثابت ہو سکتا تھا اور ثابت ہو رہا تھا، اسی لیے آپ کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ آپ حضرت زینب سے نکاح کیجئے۔ اب اس پر یہ سوال اٹھایا گیا کہ کیوں ضروری ہے کہ جس شخص کو اپنا بیٹا بنائے رکھا تھا، چلے مان لیا کہ قرآن کا حکم آ گیا ہے، تو اب اسی کی طلاق یافتہ بیوی کے ساتھ نکاح کرنا کیوں ضروری ہے؟ تو فرمایا وَلَٰكِن رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کا جو حکم ان کی طرف آتا ہے وہ اسی کو پورا کرنے کے لیے، اسی کی تکمیل کے لیے مبعوث کیے گئے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم کے مطابق ان سے نکاح کرنا ہے۔ وہ خاتم النبیین، اور آخری نبی ہیں۔
اب خاتم النبیین یہاں پر لانے کا مقصد کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ تو کوئی نبی ہے، نہ کوئی رسول ہے، نہ کوئی اور کتاب نازل ہونی ہے، نہ کسی اور شریعت نے آنا ہے۔ اگر آج اس رسم بد کا قلع کما نہ کیا گیا تو آئندہ آنے والی نسلوں تک کے لیے پریشانیاں بن سکتی ہیں۔ لوگ جائیداد اور وراثت کے حصوں میں لڑائی جھگڑوں پر اتر آئیں گے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج تو سگی اولاد کے معاملہ میں بھی لوگ پیچ و تاب کا معاملہ رکھتے ہیں۔ جائے کہ ایک سوتیلی اولاد جس کو لے پالک ہو کر پالا گیا ہو، پھر اس کی جائیداد کے بارے میں، وراثت کے بارے میں کتنے مسائل پیدا ہو سکتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چونکہ کوئی نبی نہیں ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے اس کام کو پورا کرنا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ خاتم النبیین، آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی اور نبی آنے والا نہیں ہے۔ خاتم النبیین کی یہی تشریح تمام ائمہ امت نے، تمام علماء نے، تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کی ہے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث کے اندر خاتم النبیین کا یہی مطلب بتایا گیا ہے۔ لیکن اس گزشتہ صدی کے اندر بر صغیر پاک و ہند میں ایک شخص جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اور اپنے آپ کو اللہ کا نبی کہتا ہے، اور وہ اس آیت کے معنی کو بدلنے کی ناپاک کوشش کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ خاتم النبیین آخری نبی اس سے مراد نہیں، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ نبیوں پر مہر لگانے والا، نبیوں کی تصدیق کرنے والا۔ تو گویا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کی تصدیق کرنے والے ہیں، اور اپنے بعد آنے والے انبیاء کی بھی تصدیق اور ان پر مہر لگانے والے ہیں، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی نبی دنیا میں آ سکتے ہیں، اور میں غلام احمد قادیانی اللہ کا نبی اور اس کا رسول ہوں، اور مجھ پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ثبت ہے۔ فضیلت کے لحاظ سے اور مناقب کے لحاظ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی شخص نہیں ہے، لیکن میں آپ سے فضیلت میں کم ہوں، لیکن ہوں اللہ کا نبی۔ اس نے اس آیت کو اس بدبخت اور بدکماش شخص نے کہ جو بری موت مارا گیا، اس نے اس آیت کے معنی کو تبدیل کر کے اپنے آپ کو اللہ کا نبی ہونے کا دعویٰ پیش کر دیا، اور قرآن پاک کی اس آیت کو بدلنے اور اس کے معنی کو بدلنے کی کوشش کی۔ لیکن اگر ہم عربی لغت کو دیکھیں، یہ تمام علماء، مسلمانوں کے تمام علماء، خواہ وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں کسی بھی ملک کے رہنے والے ہوں، کوئی بھی زبان بولنے والے ہوں، ان تمام علماء نے اس آیت کی جو تشریح بیان فرمائی ہے اور جو ترجمہ بیان فرمایا ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور لغت کے لحاظ سے بھی اس کا یہی مطلب اور معنی بنا کرتا ہے۔ اور جو تشریح اس نے کی ہے اس کا نہ تو یہاں پر کوئی تک بنتا ہے۔ اگر ہم آیت کا سیاق و سباق دیکھیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور نبیوں پر مہر لگانے والے ہیں۔ یہ اس آیت کا نہ تو یہاں پر سیاق و سباق سے کوئی معنی یہ بنتا ہے، اور نہ ہی کوئی مفہوم واضح نظر آتا ہے۔ اس کا مفہوم وہی ہے کہ جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے علماء کرام کی اور مفسرین کی تفاسیر سے جو بات اخذ ہوتی ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے حوالے سے احادیث میں سے جو ذخیرہ ہمیں ملتا ہے، ان میں سے چند ایک احادیث میں آپ لوگوں کے سامنے برکت کے لیے بھی اور اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے بھی بیان کرنا چاہتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کے انبیاء ان میں سیاست کیا کرتے تھے، یعنی کہ کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، بنی اسرائیل کے زمانہ میں
سیاست انبیاء کا کام ہوا کرتا تھا، قیادت انبیاء علیہم السلام کیا کرتے تھے۔ جب کوئی نبی دنیا سے پردہ فرما جاتا، فوت ہو جاتا، اس کے بعد دوسرا نبی آ کر اس منصب کو سنبھال لیا کرتا تھا، اس کا جانشین بن جایا کرتا تھا۔ مگر میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا بلکہ خلفاء ہوں گے، یعنی کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے بلکہ امت مسلمہ میں میری ذمہ داری کو خلفاء جو مقرر کیے جائیں گے وہ اس منصب کو سر انجام دیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ میری مثال ایسی ہے کہ جیسے کسی شخص نے ایک خوبصورت عمارت بنائی ہو، جیسا کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک مسجد یا کوئی بھی مکان بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس کو تعمیر کیا گیا ہو، لیکن اس کے کسی ایک کونے کے اندر ایک پتھر کی، ایک اینٹ کی جگہ کو خالی چھوڑ دیا گیا ہو، لوگ اس مکان کے ارد گرد گھومتے ہوں اور اس کی تعریف کرتے ہوں کہ کیا خوبصورت مکان تعمیر کیا گیا ہے، لیکن جب اس اینٹ کی خالی جگہ کو دیکھتے ہوں تو پریشان ہوتے ہوں کہ اس خوبصورت عمارت کے اندر اس اینٹ کو کیوں، اس جگہ کو کیوں خالی رکھ چھوڑا ہے۔ فرمایا کہ میں وہ آخری پتھر ہوں، میں وہ آخری اینٹ ہوں، مجھے اس جگہ پر نصب کر کے اللہ تعالیٰ نے نبوت کی اس خوبصورت عمارت کو مکمل کر دیا ہے۔ اب اس عمارت کے اندر کسی اور پتھر کی، کسی اور اینٹ کی ضرورت باقی نہیں رہی ہے، اور میں وہ آخری نبی ہوں کہ جس کے ذریعہ سے قصر نبوت کو مکمل کر دیا گیا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ مجھے 6 چیزوں میں تمام انبیاء پر فضیلت عطا فرمائی گئی ہے، دیگر تمام انبیاء سے مجھے 6 چیزیں ایسی عطا فرمائی گئی ہیں کہ جن سے میری فضیلت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ مجھے جوامع الکلم عطا کیے گئے ہیں کہ میں میری مختصر بات کے اندر ایک وسیع مفہوم ہوا کرتا ہے، اور آپ اگر حدیث سے کبھی سنے ہوں یا پڑھے ہوں کہ کئی ایسے الفاظ، بلکہ متعدد احادیث ایسی ہیں کہ جن میں دریا کو ایک کوزے کے اندر بند کر دیا گیا ہے، ایک چھوٹی سی بات کے اندر ایک بہت وسیع مفہوم اس کے اندر پیش کر دیا گیا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جوامع الکلم، جامع جملے عطا فرمائے تھے کہ مختصر مگر جامع، مختصر مگر پر اثر۔ اسی طرح فرمایا کہ نصرت بالرعب، اللہ تعالیٰ نے مجھے رعب عطا فرمایا ہے کہ جس سے میری مدد کی گئی ہے، میں کفار کے لیے ایک رعب والی شخصیت ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب کفار کے لیے 1 مہینے کی مسافت سے بھی ان پر رعب اور ہیبت طاری ہو جایا کرتی تھی۔ جنگوں کے واقعات اور دیگر کئی سیرت کے اندر ہمیں ایسے واقعات ملتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کا نام سنتے ہی یا آپ کے چہرہ اقدس کو دیکھتے ہی کفار کیسے پریشان ہو جایا کرتے تھے، گھبرا جایا کرتے تھے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو عالم ہی کچھ اور ہے، آپ کے صحابہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں خود حضور فرماتے ہیں کہ عمر، آپ کو دیکھ کر شیطان بھی اپنا راستہ بدل لیا کرتا ہے، یعنی کہ آپ کے صحابہ کا بھی یہ عالم تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عالم ہوگا۔ اسی طرح فرمایا کہ تیسری چیز مجھے مال غنیمت عطا فرمائی گئی ہے کہ میں کفار کے ساتھ جنگ کرنے کے بعد ان کے مال کو، جو مال وہ میدان جنگ میں چھوڑ کر بھاگ جائیں، اس کو حاصل کر سکتا ہوں اور اس پر اپنا حق رکھتا ہوں۔ اور چوتھی چیز یہ کہ میرے لیے اس ساری زمین کو اللہ تعالیٰ نے مسجد بنا دیا ہے۔ پچھلی اقوام کے لیے عبادت گاہیں مخصوص ہوا کرتی تھیں کہ فلاں جگہ پر ہی صرف عبادت ہو سکتی ہے اور اس کے بعد باہر عبادت نہیں ہو سکتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے امت مسلمہ پر یہ احسان عظیم فرمایا ہے کہ پوری دنیا، پوری سرزمین، چاہے وہ اسلامی ملک ہوں یا غیر اسلامی ممالک ہوں، اللہ نے اپنی زمین کو مسلمانوں کے لیے پاک کر رکھا ہے کہ وہ کہیں بھی اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں۔ اور فرمایا کہ اسی زمین سے ناپاکی کی حالت میں تیمم کر کے اگر پانی پاس نہ ہو تو تیمم کے ذریعے سے پاکی حاصل کی جا سکتی ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے اس پوری زمین کو امت مسلمہ کے لیے مسجد بنا کر رکھا ہے۔ اب اس سے ایک اور بڑا وسیع مفہوم نکلتا ہے جس کی طرف میں جانا نہیں چاہتا، مختصراً اس میں اشارہ کرتا چلا جاؤں کہ اللہ کی یہ سرزمین جس کو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے اور آپ کے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسجد بنا کر رکھا ہے، تو ہم یہ کیسے تصور کر سکتے ہیں کہ اللہ کی زمین پر کہ جو اللہ نے اپنے لیے ہمارے لیے مسجد بنائی ہے، ہم اللہ کی زمین پر اللہ کے علاوہ کسی اور کی حاکمیت کو تسلیم کر لیں، ہم اللہ کی زمین پر اللہ کے علاوہ اللہ کو نہ ماننے والوں کی چلنے دیں، ان کے بنائے ہوئے قوانین کو اس زمین پر نافذ ہونے دیں۔ یہ میں اور آپ کیسے تصور کر سکتے ہیں؟ یہ اللہ کی زمین ہے، یہ اللہ نے پیدا کی ہے، اور اللہ نے اس زمین کو مسجد کی طرح بنایا ہے۔ تو جیسے مسجد کے اندر ہم کسی ناپاک کو حکومت نہیں کرنے دیتے، جیسے مسجد کے اندر ہم کوئی گناہ کا کام جان بوجھ کر نہیں کر سکتے، تو پھر اللہ کی زمین پر ہم کیسے اللہ کی نافرمانیاں کرتے چلے جاتے ہیں؟ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو پانچویں چیز مجھے عطا کی گئی وہ میرے لیے یہ ہے کہ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگو میں تم سب کے لیے اللہ کے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ تمام جہانوں کے لیے نبی ہیں۔ آپ سے پہلے کے انبیاء کسی خاص قوم، کسی خاص ملک اور کسی خاص وقت کے لیے مبعوث کیے جاتے تھے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمام دنیا کے لیے اور صبح قیامت تک کے لیے دنیا کے تمام لوگوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اور چھٹی چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر نبوت کو ختم کر دیا ہے، میرے بعد کوئی اور نبی نہ ہوگا۔ فرمایا ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی، بے شک رسالت اور نبوت ختم ہو گئی ہے، میرے بعد نہ تو کوئی رسول ہے اور نہ کوئی نبی ہوگا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا محمد وانا حامد وانا الماحی الذی یمحی بی الکفر وانا الحاشر الذی یحشر الناس علی عقبی وانا العاقب الذی لیس بعد نبی۔ میں محمد ہوں، میں حامد ہوں، میں ماحی ہوں، میرے ذریعے اللہ تعالیٰ نے کفر کو محو کر دیا ہے۔ میں حاشر ہوں، میرے بعد اور کوئی نبی نہیں ہے، صرف حشر کا میدان ہی اب برپا ہوگا۔ اور میں عاقب ہوں، سب سے پیچھے آنے والا ہوں، اور میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اگر کوئی نبی ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کوئی ہوتا، چہ جائے کہ یہ قادیان کا ایک کانا شخص کہ جس کا نہ تو کوئی علم اس قابل تھا اور نہ ہی اس کے کوئی اخلاق اس قابل تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو کان بعد نبی لکان عمر بن الخطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، بالفرض اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ اللہ تعالیٰ عمر بن الخطاب کو اپنا نبی منتخب کرتے۔ ایک مرتبہ غزوہ تبوک کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو کوچ کا حکم دیا کہ جنگ کے لیے تبوک کے میدان میں پہنچنا ہے۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی آپ مدینہ میں ہی رہیے اور مدینہ کی خواتین اور بچیوں کا خیال رکھیے اور دیگر تمام امور کو سنبھالیے۔ حضرت علی پر یہ بات بڑی گراں گزری۔ جذبہ جہاد اور شوق شہادت صحابہ اکرام کا وتیرہ ہوا کرتا تھا، جو آج امت مسلمہ میں سے تقریباً ناپید ہوتا چلا جا رہا ہے۔ حضرت علی اس بات کو سن کر پریشان ہوئے، بارگاہ رسالت میں پہنچے اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ میں بھی اپنے دوستوں کے ساتھ اور آپ کی سرپرستی میں تبوک کے میدان میں پہنچوں اور کفار کا ڈٹ کر مقابلہ کروں۔ یہ کیا ہے کہ آپ نے مجھے خواتین کے پاس چھوڑ رکھا ہے، آپ نے مجھے خواتین کے پاس رکھ دیا ہے کہ میں یہاں پر بیٹھ کر معاملات کو سنبھالوں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے نبی، تم میرے لیے ایسے ہی ہو جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کی تائید و نصرت کے لیے ہارون علیہ السلام کو ان کے ساتھ ان کے بھائی کو بھیجا تھا، تم بھی میرے لیے ایسے ہی ہو۔ لیکن جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، آپ کو فوراً اس بات کا اندیشہ ہوا کہ کہیں میرے بعد حالات خراب نہ ہو جائیں،
لوگ اس بات کا کوئی اور مطلب نہ نکال لیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ارشاد فرمایا لیکن یاد رکھو انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد اور کوئی نبی نہیں ہو سکتا ہے۔ تمہاری مثال تو ویسے ہو سکتی ہے ہارون جیسے، لیکن میرے بعد اور کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت میں 30 جھوٹے فریبی کذاب دجال ہوں گے جو بعد میں نبوت کا دعویٰ کریں گے، ہر ایک یہ کہے گا کہ میں نبی ہوں، لیکن انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد اور کوئی نبی آنے والا نبی نہیں ہے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا لا نبی بعدی ولا امت بعد امتی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اور میری امت آخری امت ہے، اس کے بعد اور کوئی امت آنے والی نہیں ہے۔ اسی طرح ایک جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں اور میری مسجد یعنی کہ مسجد نبوی یہ آخر المساجد، یہ آخری مسجد ہے، اس کے بعد اور کوئی مسجد ایسی نہیں ہے کہ جو کسی نبی کے ساتھ منسوب ہو یا جس کا کوئی ایسا درجہ اور ایسی فضیلت ہو جو مسجد نبوی کو حاصل ہے۔ اسی طرح قرآن اور حدیث کے بعد اگر ہم کسی دینی مسئلے کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اجماع کو دیکھنا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ہی بلکہ آپ کے زمانہ کے فوراً بعد جھوٹے مدعیان نبوت اٹھے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کرنا شروع کیا۔ 3 مشہور نام اس زمانہ میں ہمیں ملتے ہیں، جن میں ایک نام مسیلمہ کذاب کا ہے، ایک سجاح نامی عورت کا نام ہے جس نے اپنے آپ کو نبیہ ہونے کا دعویٰ کر لیا۔ اسی طرح ایک اسود انسی نام کا بدبخت ملعون تھا جس نے کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور میرے پاس وحی آتی ہے۔ مسیلمہ کذاب حضرت ابوبکر صدیق کے زمانہ میں اس نے اس قدر پرزور تحریک یمامہ کے اندر برپا کی، اتنے کثیر تعداد میں لوگوں کو اپنا قائل کر لیا کہ روایات میں آتا ہے کہ 80,000 کا لشکر جرار اس نے تیار کر لیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یار غار تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے عزیز ترین دوست تھے، یہ کیسے برداشت کر سکتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے پردہ فرماتے ہی ایک ملعون اٹھے اور جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر لے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے مسیلمہ کذاب کے خلاف ایک بڑی جنگ کی تیاری کا حکم فرما دیا، اور تمام صحابہ خواہ وہ معذور ہوں، خواہ وہ زخمی ہوں، خواہ وہ بوڑھے ضعیف ہوں، خواہ وہ نوجوان اور جوان ہوں، کوئی بھی کام کرتے ہوں، کسی کو اس بات کی اجازت نہیں تھی کہ وہ جنگ سے باقی رہ جائے، سب کو جنگ پر جانے کا حکم فرما دیا۔ فرمایا تم میں سے کوئی بدری صحابی ہے یا احد کا صحابی ہے، اس بات سے کسی کو کوئی بھی گنجائش حاصل نہیں ہے کہ وہ جنگ یمامہ میں شریک نہ ہو۔ صحابہ اکرام کا ایک لشکر جرار مسیلمہ کذاب ملعون کے مقابلہ میں یمامہ کی طرف روانہ ہوا۔ آپ ختم نبوت کے مسئلے کو صحابہ کرام کے اور حضرت ابوبکر صدیق کے اس اقدام سے سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں غزوہ بدر سے لے کر فتح مکہ تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 27 غزوات لڑے ہیں، اور صحابہ کرام نے آپ کے ساتھ مل کر شانہ بشانہ جنگیں کی ہیں۔ ان تمام 27 لڑائیوں کے اندر، 27 جنگوں کے اندر جو صحابہ اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کرتے ہیں ان کی تعداد صرف 259 بتائی جاتی ہے، یعنی کہ 259 لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے 27 جنگوں کے اندر جام شہادت نوش کیا ہے، لیکن صرف ایک جنگ یمامہ کے موقع پر 1200 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین شہادت کا رتبہ پاتے ہیں۔ یہ کوئی مسئلہ عام مسئلہ نہیں تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا گیا کہ اے خلیفۃ المسلمین، آپ تمام مردوں کو جنگ یمامہ پر روانہ فرما رہے ہیں، لیکن مدینہ کے اندر کوئی باقی نہیں بچا ہے، مدینہ کی عورتوں کا اور بچوں کا کیا بنے گا؟ حضرت ابوبکر صدیق نے ایسا ایمان افزا جواب دیا، فرمایا کہ اگر مدینہ کی تمام عورتیں اور بچے اگر لٹ جائیں، مارے جائیں، مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں، جب تک وہ ملعون نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والا اور جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والا زندہ ہے، مجھے میں چین سے بیٹھنے والا نہیں ہوں۔ اور مسیلمہ کذاب کے مقابلے میں حضرت ابو دجانہ، حضرت خالد بن ولید، حضرت برا بن مالک، حضرت شرحبیل
رضوان اللہ علیہم اجمعین ایسے جرار صحابہ ہیں کہ جنہوں نے اس کے مقابلے میں ڈٹ کر جنگ کی، اور حضرت ابو دجانہ اور حضرت برا بن مالک جیسے صحابہ کرام، بڑے بڑے صحابہ کرام شہید ہوتے ہیں۔ حضرات گرامی، اسلامی قانون کے مطابق اگر کوئی مسلمان بغاوت کر لے تو اسلامی حکومت ان کے خلاف جنگ لڑے گی۔ جنگ کرنے کے بعد ان کے جو قیدی بنائے جائیں گے، ان قیدیوں کو غلام نہیں بنایا جا سکتا، یہ اسلامی قانون کے اندر شامل ہے۔ مسلمان تو دور کی بات ہے، اگر ذمی ہوں، مسلمان ریاست کے اندر رہنے والے غیر مسلم ہوں، اگر وہ بھی بغاوت کا ارتکاب کر دیں، ان کے خلاف جنگ ہونے کے بعد بھی اگر کچھ لوگ قیدی ہو جائیں تو ان کو بھی غلام نہیں بنایا جا سکتا۔ لیکن یہ جنگ یمامہ جو مسلمہ کذاب کے خلاف لڑی گئی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم فرمایا کہ اگر ان کے کچھ لوگ اسیر کر بنا لیے جائیں، قیدی ہو جائیں، تو ان کی عورتوں کو اور ان کے بچوں کو غلام بنا لیا جائے، اور اسی لیے صحابہ کرام نے ان کی گرفتار عورتوں اور بچوں کو اپنا غلام بنا لیا، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ایک فرزند حضرت محمد ابن حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمہ اللہ تعالی، یہ اسی جنگ میں سے ایک لونڈی کے بطن سے پیدا ہونے والے یہ شخص ہیں جن کا دین اسلام میں بڑا نام ہے۔ اسی طرح تمام علماء امت جن کا نبی قرآن و حدیث کے بعد، اجماع صحابہ کے بعد اگر مسائل دین کو سمجھنا ہو، سیکھنا ہو، تو ہم علماء امت کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ صحابہ کرام کے بعد سے لے کر آج تک پوری دنیا کے علماء اس بات پر متفق ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا ہے، کسی بھی طریقہ سے کوئی نبی جو ہے وہ نبوت کا دعویٰ کرنے والا اگر کوئی شخص ہو تو وہ جھوٹا اور کذاب ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں ایک شخص نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، تو امام ابو حنیفہ کے دور میں اس نے کہا کہ مجھے موقع دیا جائے کہ میں اپنی نبوت کے لیے علامات ظاہر کروں، میں کچھ دلائل لوگوں کے سامنے رکھوں کہ لوگ مان جائیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ حضرت امام ابو حنیفہ نے جو فتویٰ ارشاد فرمایا وہ آج تک کے لیے اور رہتی دنیا تک کے لیے باقی رہنے والا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص اس جھوٹے سے نبوت کی دلیل مانگے گا وہ بھی کافر مانا جائے گا، یعنی کہ جھوٹے سے اس کے جھوٹے ہونے کی یا اس کی نبوت کی دلیل طلب کرنا بھی انسان کو کافر بنا سکتی ہے، ایک مسلمان کو کافر بنا سکتی ہے۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر لے اور اس کے بعد بھی مسلمان دنیا کے اندر اسی طرح جیتے رہیں اور خوشحال زندگیاں گزارتے رہیں، اور وہ جھوٹا مدعیان نبوت، وہ جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرنے والا خوش و خرم اپنی زندگی گزار رہا ہو، تو پھر آسمان کیوں پھٹ نہیں جاتا اور زمین ہمیں کیوں اپنے اندر دنسا نہیں لیتی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں کرنے والے دنیا میں موجود ہوں اور مسلمان خوشحال زندگی گزار رہے ہوں۔ آج کے اس دور میں بھی جو قادیان سے فتنہ گزشتہ صدی کے اندر اٹھا ہے، خصوصاً پاکستان کے اندر جنہوں نے ایک مضبوط نیٹ ورک قائم کرنے کی کوشش کی کہ یہ مرزا غلام احمد قادیانی نعوذ باللہ اللہ کا نبی ہے، اس جھوٹے کو انہوں نے نبی تسلیم کروانے کی کوشش کی، لیکن الحمدللہ پاکستان کے علماء نے تب بھی اور آج بھی اور پاکستانی عوام اس بات کا اعلان کرتی ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری نبی تسلیم کرتے ہیں، آپ کے بعد اور کوئی نبی نہیں ہے۔ ان قادیانیوں کو منہ کی کھانی پڑی، اب وہ پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں ان کا نیٹ ورک موجود ہے، خصوصاً یورپ ممالک کے اندر اور برطانیہ کے اندر اور اقوام متحدہ کے اندر، وہ اس بات کا رونا روتے پیٹتے ہیں، وہ مختلف سوسائٹیوں کے پاس، ہیومن رائٹس کی تنظیموں کے پاس جا کر کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ہمیں مذہبی آزادی نہیں دی جاتی ہے، ہندوؤں کو آزادی ہے کہ وہ اپنی مذہبی رسومات ادا کریں، عیسائیوں اور سکھوں اور دیگر غیر مسلم لوگوں کو آزادیاں حاصل ہیں، لیکن ملک پاکستان کے اندر واحد ہم قادیانی ہیں کہ ہمیں وہ آزادی حاصل نہیں ہے۔ تو ان سے یہی ان کو جواب دیا جا سکتا ہے اور دیا جاتا بھی ہے کہ قادیانی اگر اپنے آپ کو احمدی قادیانی تسلیم کریں، وہ کہیں کہ ہم قادیانی ہیں، ہمارا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے،
تو ان کو بھی غیر مسلم اقلیت پاکستان کے اندر تسلیم کیا جائے گا۔ لیکن ظلم یہ ہے اور ان کی ہٹ درمی یہ ہے کہ وہ نام بھی اسلام کا اختیار کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور پھر باقی تمام مسلمانوں کو جو دنیا کے اندر 1.25 ارب کے قریب مسلمان ہیں، وہ تمام کے تمام مسلمانوں کو غیر مسلم اور کافر مانتے ہیں۔ وہ مسلمانوں کے بارے میں خود مرزا غلام احمد قادیانی یہ لکھ چکا ہے کہ جو بھی میری نبوت پر ایمان نہیں لاتا نعوذ باللہ وہ حرام زادہ ہے، وہ سور کی اولاد ہے، یہاں تک وہ چلا جاتا ہے۔ وہ باقی تمام مسلمانوں کو غیر مسلم کہہ کر خود کو مسلمان اگر مانتا ہے تو ہم اس بات کو کبھی تسلیم نہیں کر سکتے ہیں، ہم اس چیز کو کبھی نہیں مان سکتے ہیں۔ اس لیے تمام مسلمانوں کو، خصوصاً پاکستان کے مسلمانوں کو، ان نت نئے فتنوں سے، ان جھوٹے نبوت کے دعوے داروں سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرنے والوں کی ان مختلف تعویلات کو سمجھنا ہوگا اور عقیدہ ختم نبوت پر مضبوطی سے ایمان رکھنا ہوگا۔ اور حکومت پاکستان سے بھی ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ان قادیانیوں کی سرپرستی کرنا بند کر دیں، ان کو مکمل طور پر پاکستان کے اندر سیل کیا جائے اور ان کو اس بات پر لایا جائے کہ یہ اپنے آپ کو غیر مسلم تسلیم کریں یا پھر صحیح طریقے سے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر مسلمان ہو جائیں، پھر یہ ہمارے بھائی ہیں۔ ورنہ پاکستان کے اندر ہم کبھی بھی اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ بیوروکریسی کے اندر اور وزارتوں کے اندر اور بڑے بڑے عہدوں کے اندر قادیانیوں کو تعینات کیا جائے اور ان کی آراء لی جائیں، اور ملک پاکستان جو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اس کے اندر قادیانیوں کو پنپنے کا موقع دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عقیدہ تحفظ ختم نبوت کو سمجھنے اور اپنے دل و جان کے اندر اس کو بٹھانے اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔